جھوٹے بھکاری۔ گداکاری ایک قابل مزید پیشہ ہے جس کی ممنوعیت کی گئی ہے۔ اب اس کے پیشے میں نئی جدید پیدائش کی گئی ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے 2 سچے واقعات سے آگاہ کرتی ہوں، شاید آپ کسی کے آگے بے وقوف بننے سے بچ جائیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں ایک رکشہ روک کر بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ بعد رکشے والا موبائل پر کسی سے بات کرنے لگا۔ اس کی یہ باتیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں اور کہہ رہا تھا، یار میں بہت سخت پریشان ہوں، بیٹی کے جگر کا آپریشن ہے ملتان میں، پیسے کم پڑ رہے ہیں، سب سے مانگے ہیں لیکن کوئی نہیں دے رہا، بیٹے نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی ہے لیکن پھر بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ یہ سن کر میرے دل میں رحم کے جذبات غالب آ گئے۔ جب رکشہ رکا تو میں نے کرائے کے علاوہ 200 روپے مزید دے دیے۔ گھر آ کر میں مطمئن تھی کہ آج بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد کی بات ہے کہ اتفاقاً پھر وہی رکشے والا مجھے نظر آیا۔ اس بار بھی میں بازار سے گھر آ رہی تھی۔ میں اسی رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ ظاہر ہے اس کے رکشے پر روزانہ کئی لوگ بیٹھتے ہوں گے اور اس بات کا کچھ عرصہ بھی گزر گیا تھا۔ بہرحال 2-3 منٹ کے بعد رکشے والے نے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ میرا دماغ جھٹکا۔ وہ اسی انداز سے بالکل وہی بات کر رہا تھا، یار میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کا آپریشن ہے، رقم کا انتظام نہ ہوتا تو میری بیٹی مر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے۔ دل تو چاہا کہ یہیں پر اس کی بے عزتی کروں لیکن تماشا بننے کے خیال سے چپ ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے رکشے روکنے کا کہا اور اسے مناسب کرایہ دے کر دوسرے رکشے میں گھر چلی آئی۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ بقرعید کے موقع پر جب ہمارا بکرا ذبح ہو گیا تو امی نے سارا گوشت ایک بڑے تھیلے میں رکھوا دیا۔ جو بھی مانگنے والا آتا امی ان کو تھیلے سے گوشت اٹھا کر دے دیتی۔ میں بھی امی کی مدد کروا رہی تھی۔ بقرہ عید ایسا موقع ہوتا ہے کہ کسی کو رسوا یا ٹھوکر مارنا بری لگتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غرباء اور مستحقین لوگوں تک گوشت پہنچائیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عورت سفید سا لباس میں آئی، گوشت مانگا۔ میں نے امی کے ہاتھ سے لے کر اسے دے دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کچھ فقیر عورتیں اکٹھی آئیں اور گوشت مانگا۔ ایک عورت کی آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ میں نے کہا، تم تو ابھی گوشت لے کر گئی تھی۔ بہرحال کچھ بحث کے بعد ہم نے اسے دوبارہ گوشت دے دیا۔ اسی طرح وہ عورت کچھ دیر بعد کالا لباس میں آئی، پھر گوشت لے گئی اور ویسے ظاہر کیا جیسے پہلی دفعہ آئی ہو۔ گوشت تو تھا ہی ان لوگوں کے لیے، لیکن ایک ہی گھر سے کئی بار گوشت لے جانا درست نہیں لگتا۔ یہ اضافی گوشت کسی اور ضرورت مند کا کام آ جاتا۔ صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے سے انکار نہیں، لیکن اگر کوشش کریں کہ اطمینان کر لیا جائے کہ سوالی واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں، اس کی مدد کرنے سے خوشی بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔